جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو پہلو پیغمبر میں دفن ہونے نہیں دیا گیا تو وہاں جناب عباس علیہ السلام نے تلوار پر ہاتھ رکھا تو حسین نے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ تلوار کسی اور دن کے لیے ہے، ابھی تم تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ عباس نے کربلا کا انتظار کیا، عاشورہ کا انتظار کیا، اب عاشورہ بپا ہو گئی ہے، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اور عباس مطمع ہیں۔ عباس نے تینوں بھائیوں کو جمع کیا اور کہا، اپنے آقا کی حمایت کرو، اپنی جان قربان کر دو۔ عباس کے سامنے ایک ایک بھائی شہید ہوتا رہا، لیکن عباس نے تلوار نہیں اٹھائی۔ جب آخری بھائی عثمان شہید ہوا تو اس ظالم نے، اس قاتل نے عباس کے سامنے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، لیکن عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب ایک اور بھائی کا سر تن سے جدا ہو گیا، عباس نہ تھے، اگر ہوتے تو یقیناً برداشت نہ کر سکتے۔ لیکن زینب دیکھ رہی ہیں، جب بھائی کا سر تن سے جدا کیا جا رہا تھا، ابھی بھائی کی جان باقی تھی، حسین مڑ مڑ کر خیام کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن ظالموں نے سر تن سے جدا کیا۔ زینب سے برداشت نہ ہو سکی، اس طرح نامحرموں کے مجمع میں آئیں کہ رسول خدا کو پکارا۔ زینب نے برداشت کی، زینب نے گلہ کیا، یا رسول خدا، کیسے زینب کی آنکھوں کے سامنے بھائی حسین پشت گردن سے ذبح کیا گیا۔ عباس بار بار اجازت مانگتے ہیں، حسین کہتے ہیں، عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو نہ رہے گا تو لشکر باقی نہ رہے گا۔ ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے، عباس دائیں دیکھتے ہیں، عباس بائیں دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں، مولا اب وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں۔ اتنے میں خیموں سے العطش کی صدائیں آئیں۔ امام نے فرمایا، عباس بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ عباس نے مشق سکینہ لیا، سوئے الکما چلے۔ عباس کو آتے دیکھ کر 40,000 کا لشکر سہم گیا۔ عباس نہر الکما میں اترتے ہیں، پانی کو اپنی چلو میں لیتے ہیں۔ حسین کی پیاس یاد آتی ہے اور اپنے آپ سے خطاب کر کے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے عباس کہ تو پانی پی لے لیکن حسین پیاسا ہو۔ یہ لعین جو عباس سے ڈر کر پراکندہ ہو گئے تھے، اب عباس واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے مختلف کمین گاہوں میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھا۔ ایک لعین نے پشت درخت سے ایسا وار کیا کہ عباس کا دایاں بازو شہید ہو گیا۔ عباس نے فرمایا، تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا تو کیا ہوا، میں یہ مشکیزہ پہنچا کر رہوں گا۔ بائیں ہاتھ میں تلوار لی، جہاد کرتے گئے، بایاں ہاتھ بھی شہید ہو گیا۔ مشکیزہ دندان میں لیا، سوئے خیام چلتے رہے۔ ایک تیر مشکیزے پر لگا، عباس کی جان نکل گئی۔ عباس نے گھوڑا روک لیا، اب کس طرح بغیر پانی کے سوئے خیام جائیں، سکینہ کو کیا جواب دیں۔ عباس نے گھوڑا روک لیا۔ جب بہادر کے شانے کٹ جاتے ہیں تو بزدل سامنے آ جاتے ہیں، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی گرز مارتا تھا، کوئی تلوار سے حملہ کرتا تھا، اتنا مارا عباس کی ذرا ٹوٹ گئی۔ عباس کا سینہ منکشف ہوا۔ کربلا میں ایک مقام آیا جب حسین کا سینہ منکشف ہوا، حرملہ نے تیر شعبہ جوڑا، قلب حسین پر لگا۔ اس لعین حرملہ نے قلب عباس کو دیکھا،
تیر شعبہ چلا، عباس گھوڑے پر نہ سنبھل سکے۔ جس کا بدن تیروں سے بھرا ہو، جس کے ہاتھ قلم ہو گئے ہوں، اگر وہ گھوڑے سے نیچے آئے تو کیسے آئے؟ فاطمہ زہرا لحد چھوڑ کر آئیں اور پکاری، اے خدا میرے بیٹے کی خیر ہو۔ جب عباس نے زہرا سے اپنے آپ کو بیٹا کہتے سنا، اپنی زندگی میں پہلی بار حسین کو بھائی کہہ کر پکارا۔ بھیا بھائی کی مدد کو آئیں، خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ جو کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں خیمہ گاہ کہاں ہے، عباس کی بارگاہ کہاں ہے۔ عباس نے پکارا، حسین کو آنے میں بڑی دیر لگ گئی۔ لعینوں کے سامنے علی کا شیر دل بیٹا ہے۔ لعینوں نے جو علی سے کینہ تھا، سارا کینہ عباس پر اتارا۔ کسی نے لباس تاراج کیا، کسی نے انگوٹھی اتاری، 2 ہاتھ تو پہلے ہی شہید تھے۔ آنکھ میں بھی تیر پیوست، سینے میں بھی تیر پیوست۔ ظالموں نے عباس کے دونوں پاؤں بھی کاٹ لیے۔ اگر محرم کے ایام نہ ہوتے، میں کبھی یہ مصائب نہ پڑھتا۔ حسین نے اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھا، کہیں ہاتھ پڑا ہے، کہیں پاؤں پڑا ہے، کہیں عباس پڑا ہے۔ حسین تشریف لائے، عباس کا سر اپنے دامن میں رکھا۔ مولا آپ کی آخری زیارت کرنا چاہتا ہوں، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ امام نے عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ عباس نے چہرہ انور کی زیارت کی، اپنا سر دامن حسین سے جھٹک کر زمین پر رکھ دیا۔ مولا عباس کی وفا یہ برداشت نہیں کر سکتی، وقت آخر میرا سر آپ کے دامن میں ہو اور آپ کا سر کربلا کی زمین پر ہو۔ امام نے اٹھنا چاہا، عباس نے کہا، پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، مجھے یہیں رہنے دیجیے، میری لاش بھی خیام لے کر نہ جائیے۔ عباس کو چھوڑا۔ اب حسین نے اٹھنا چاہا۔ جس نے اپنے بھائی کو ان حالات میں دیکھا ہو، وہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ جب نہ اٹھ سکے تو علم عباس کو اٹھایا، خیام کی طرف گئے۔ سکینہ آگے آئیں، چچا آئے ہیں، پانی آیا ہے۔ دیکھا چچا نہیں ہیں، کہا بابا پانی نہیں چاہیے، چچا کو بلا لیجیے۔